تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، سبحان اللہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کیا کہنا ہے؟ کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ سیریز جاری ہے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سعد پہنچ گئے، یعنی کہ دائی حلیمہ نے آپ کو پا لیا اور آپ کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب سرکار دو عالم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو بالکل اپنے گھر جیسا ماحول ملا ہے۔ تو آپ کی دو رضائی بہنیں تھیں، دو بھائی جو کہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا اور بیابانوں کے ماحول میں ایک خاص انداز میں تربیت پائی، بظاہر ظاہر ہے، ورنہ تو کوئی ماحول یا کوئی بھی ارد گرد کا ایٹماسفیئر محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ سرکار اس کے تیرے سے تربیت پائیں۔ ظاہر یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہر زبان کی، ہر بیان کی، ہر مکان کی اس کی خوش نصیبی ہے اگر وہ سرکار سے منسوب ہو جائے۔ ٹھیک، تو سرکار دو عالم نے بہترین صحت، بہترین تربیت، بہترین زبان سیکھی۔ تو اب حفیظ جالندری صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے دنوں کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اب وہاں آ گئے ہیں اور اب وہاں پر کس انداز سے رہ رہے ہیں۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، اور ظاہر ہے اس سے زیادہ بڑی دولت کیا مل سکتی ہے؟ ہمیں کوئی چھوٹی سی دنیاوی خوشی مل جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہاں سرکار مل گئے بھائی۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ یعنی میرے سرکار، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر، غریبی پر، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا ایک سادہ سے گھر میں، تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا۔ بھئی ہم کہتے ہیں نا آج کل کا کوئی حکمران، دنیاوی حکمران جو گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، اگر وہ کسی بظاہر سادہ گھر میں رہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی، اتنا افورڈ کر سکتا ہے، لیکن دیکھو کتنی سادگی سے گزر رہا ہے۔ یہاں وجہ تخلیق کائنات کی بات ہو رہی ہے، کیا کچھ ان کی دسترس میں نہیں ہے، شجر حجر چاند ستارے بشر سب ان کی دسترس میں، لیکن تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث۔ رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث۔ اب یہ میرے دوستوں کے لیے، میں ہماری اپنی ایجوکیشن کے لیے، رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث، رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ، بس یہی دو تھیں۔ عفیفہ تھی، محبت کرنے والی تھی، دعا گو تھی۔ اب حفیظ جالندری صاحب نے اتنے خوبصورت اشعار لکھ دیے کہ اس پر کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اشعار سمجھا رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ، بس یہی دو تھیں۔ عفیفہ تھی، محبت کرنے والی تھی، دعا گو تھی۔ رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ یہ سب نگراں تھے جب، کیا کہنے، ہم سن کم سن، یہ سب نگراں تھے جب۔ رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ نجات دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں، نجات دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج اور کون بچہ؟ وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں۔ کون بچہ؟ وہ بچہ، ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا،
گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. گلے تقدیس بھی تھا لیکن نظر افروز سے. اب آپ سنیے جناب حفیظ عامر فیض صاحب، حفیظ جالندری صاحب ایک تمنا بیان کر رہے ہیں، خواہش بیان کر رہے ہیں، اور کیا کیا خوبصورت، یعنی حفیظ جالندری صاحب کے اشعار پہ انسان فدا ہو جائے. شاعر کہتے ہیں تمنا تھی حفیظ، کیا تمنا؟ تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. اب نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، آپ سب کے ذہن میں ہے ساری بات. قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کو 1000 میں 50 برس کم، یعنی 950 سال کی عمر دی. تو اب حفیظ جالندری صاحب اچانک سے بیان کرتے کرتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. کیوں کہہ رہے ہیں اچانک؟ آگے مزید کہہ رہے ہیں کہ میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. کیوں کر رہے ہیں خواہش؟ تمنا تھی حفیظ ہے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. اب مقصد بیان کر رہے ہیں کہ دعا کیوں مانگی ہے. کہتے ہیں اگر یہ ہو جاتا تو بیان کرتا میں حال نون حال گلشن خوبی. بیان کرتا میں حال نون حال گلشن خوبی، دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی. وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیان کرتا، حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں عیاں کرتا. بھئی بیان کرتا حلیمہ کیسے ان پر جان دیتی تھی، بیان کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی، بیان کرتا کہ شیما لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر جسے ہاذا اخنلی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر. بیان کرتا حفیظ جالندری صاحب تمنا کر رہے ہیں کہ بھئی عمر نوح مجھے کیوں مل جاتی، اگر مل جاتی تو میں کیا کرتا. بیان کرتا تھا بھیڑ اور بیان کرتا تھا بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتے تھے. بیان کرتا میں بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتی تھیں، فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھیں. فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھی. بیان کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے. بیان کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے. بیان کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے. بیان کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے ہیں. بیان کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے ہیں. بیان کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلتی ہے، اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. اور بیان کرتا کہ آ حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. اور بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے، وقت کم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس ماحول میں، اس عالم میں 4 سال گزارے، اور یہاں تک کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ، ہمارے ماں باپ قربان، حضرت آمنہ کے پاس واپس آ رہے ہیں. آمنہ کا لال، آمنہ کا چاند، آمنہ کے گھر واپس آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں بیان لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، یعنی بنو سعد جہاں پر پرورش پائی جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں، اب یہاں سے واپس آ رہے ہیں، مکے واپس آ رہے ہیں. بیان لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب سرکار دو عالم جب مکہ آ گئے ہیں، اب سرکار دو عالم اپنے والدہ گرامی کے ساتھ یہاں سے مدینے کے ایک سفر پر روانہ ہوئے ہیں. اور اس سفر کی داستان بڑی المناک بھی ہے، بڑی کربناک بھی ہے. شاعر کہتے ہیں مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس جہاں سے رخصت ہو گئی. والد گرامی کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے قبل ہو چکا تھا. اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے. سرکار دو عالم کو چشم فلک نے کس حالت میں دیکھا، کس حالت غم میں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی رخصت ہو گئی ہیں. یہ منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے اس جہان سے جانے کا، اور اس وقت سرکار
نے جس انداز میں غم کیا، افسوس کیا، کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں